اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 64، سورہ مبارکہ آل عمران کی اس صفحے میں 109 سے 115 نمبر تک کی آیات ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف سارے امور کی بازگشت ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ یہ تم کو اذیت کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے جنگ بھی کریں گے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور پھر ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت کے نشان لگا دیے گئے ہیں، یہ جہاں بھی رہیں، مگر یہ کہ خدائی عہد یا لوگوں کے معاہدے کی پناہ مل جائے، یہ غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی بھی مار رہے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب ہی میں وہ جماعت بھی ہے جو دین پر قائم ہے، راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتی ہے اور سجدہ کرتی ہے۔ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین اور نیک کرداروں میں ہیں۔ یہ جو بھی خیر کریں گے اس کا انکار نہ کیا جائے گا، اور اللہ متقین کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ان آیات میں سب سے پہلی آیت 109 نمبر کی آیت گزشتہ صفحے پر جو آخری آیت تھی اس کی دلیل کے طور پر ہے۔ آخری آیت گزشتہ صفحے پہ یہ تھی کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ظلم وہ کرتا ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو وہ ظلم نہیں کرتا۔ لہٰذا اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ تمام زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور کی بازگشت خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی سب کا تنہا مالک خداوند متعال ہے۔ لہٰذا اس کو ضرورت نہیں ہے کہ زمین آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کے اوپر ظلم کرے۔ یعنی عالمین کا خلاصہ یہی تو ہے کہ جو زمین آسمان اور اس کے علاوہ ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب عالمین کا حصہ ہے۔ اللہ کسی ایک کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتا، ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ ظالم اپنے نقص کو برطرف کرنے کے لیے، اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں، لہٰذا اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی اہم ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اسلام کے اہم فلسفے کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے مسلمانوں کے یہاں 3 صفت کو بیان کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں، اور اس بہترین امت ہونے کی وجہ ان کی یہ 3 خصلتیں ہیں، 3 صفات ہیں کہ ان کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو بہرحال ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی خصلت تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہیں، تنہون عن المنکر، نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، تؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ 3 صفتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے مسلمانوں کو برتر اور بہتر قرار دیا ہے۔ اگر یہ 3 صفتیں ہیں تو مسلمان سب سے بہتر ہیں، اور اگر یہ نہیں پائی جاتی تو بہرحال کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی پھر ان کو بہتر کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ 3 صفتیں بہرحال تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہیں، تمام نیکیوں کا خلاصہ ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو انسان پھر نیکیوں کے اوپر قائم و دائم رہے گا۔ اس لیے کہ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی دوسروں سے بھی پسند کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے، تو اس طریقے سے پورا سماج نیکیوں کے راستے پر لگ جائے گا، برائیوں سے پرہیز کرے گا۔ اور ان تمام صفات کی اصل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، یعنی یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہی سارے صفات، یہی ساری برتری اہل کتاب کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ ایمان لے آئیں،
لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ بہت کم ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، اور اکثریت ان کی فاسق ہے، یعنی اکثریت اس کے دل میں کھوٹ پایا جاتا ہے، اکثریت خدا کی نافرمان ہے، لہٰذا ان کو گویا وہ عزت اور وہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ جو ایک پروردگار عالم کے بندوں کو ملنا چاہیے۔ اب یہ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے وہ تو بہرحال اسی کنتم خیرہ امتن کے زمرے میں آئیں گے، بہترین لوگ ہیں، لیکن جو ایمان نہیں لے آئے ہیں اور فاسق ہیں، ان سے ہمیشہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت کریں گے، پریشان کریں گے، لہذا پروردگار عالم نے یہاں مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور وہ لوگ کی جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت کے یہودی ان کو اذیت کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے یا ان کی تسلی کے لیے اس بات کا اعلان کیا کہ لن یضروکم الا اذی، کہ یہ اگر چاہیں گے بھی تو آپ کو بہت زیادہ اذیت نہیں پہنچا سکتے، تھوڑی بہت اذیت اور مشکل ایجاد کر سکتے ہیں تمہارے لیے، تھوڑی بہت اذیت پہنچا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر جنگ کا سوال ہے تو جنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اگر جنگ کے لیے ایک مرتبہ یہ ارادہ کریں بھی تو بھی یہ ان کے قدم اکھڑ جائیں گے، وہ یولوکم الادبار، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، یعنی جنگ کے میدان میں ٹکنے والے نہیں ہیں، ثم لا ینصرون، اور ان کی نصرت بھی نہیں ہونے والی ہے، یعنی ان کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے حوالے سے قرآن مجید کی 3 پیشن گوئی تھی کہ جو نبی کے زمانے میں ہی گویا ظاہر ہو گئی اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اہل کتاب کوئی نبی کا بال بیکا نہیں کر سکے یا کچھ بگاڑ نہیں سکے، اور جنگ بھی ہوئی تو مثلا خیبر جیسی جنگ تھی کہ جس میں یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا اور تہس نہس کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لے آئے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں پر بھی رہیں گے یہ ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے جو ان کے پاس راستہ ہے، 2 راستہ قرآن مجید نے تجویز کیا، الا بحبل من اللہ، کہ ان کے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ خدا کے دین کی طرف، خدا کے آئین کی طرف، خدا کے حکم کی طرف یہ پلٹ جائیں اور اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کی ذلت برطرف ہو سکتی ہے۔ دوسرا راستہ ذلت برطرف کرنے کے لیے ان کے پاس یہ ہے کہ محبل من الناس، لوگوں کے گویا ان کی چاپلوسی کر کے ان کی خوشامد کر کے اپنی منافقانہ روش کے ذریعے سے ان کے قریب ہو کر اپنی ذلت کو مختصر وقت کے لیے برطرف کر سکتے ہیں، چونکہ منافقانہ روش میں دوام نہیں پایا جاتا، لہٰذا بہرحال ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کی چاپلوسی کر کے لوگوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں جو فلسطین کی تاریخ ہے وہ ایسی ہی کچھ ہے کہ جب دنیا میں یہ ذلیل اور رسوا ہوئے تو آ کر ان کی خوشامد کیا اور خوشامد کر کے یہاں پر آباد ہوئے، اور اس کے بعد جب اپنے قدم جما لیے تو اپنی پھر اصلی رنگ اپنا دکھا دیا اور وہ ظالمانہ حرکتیں انہوں نے یہاں پر شروع کر دی۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ جہاں پر بھی رہیں گے یہ خدا کے غضب میں ہیں، یعنی خدا ان سے ناراض رہے گا، اور اس خدا کی ناراضگی کی بنیاد پر ان کے اوپر مسکنت اور بے چارگی کی مہر لگی رہے گی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ ان کی اس صفت کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ خدا کی آیات اور نشانیوں کے منکر ہیں، یعنی خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ذلت میں گرفتار ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا ہے۔ بہرحال انبیاء کا قتل ناحق تو ہوگا ہی، لیکن قرآن نے خاص تاکید کی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں تھا ان کا، لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے یہ ذلت اور گرفتاری میں ہیں اور رسوائی میں گرفتار ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ یہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، خدا کے نافرمان تھے اور لوگوں کے اوپر زیادتیاں کیا کرتے تھے، یعنی ظلم اور زیادتی ان کا خاصہ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں گرفتار رہیں گے۔ یہ ان اہل کتاب کی صفات بیان کیے گئے کہ جو ایمان نہیں لے آئے ہیں، لہذا اس کے بعد پھر فوراً قرآن مجید نے یہ استدراک پیش کیا کہ ایسا نہیں کہ سب کے سب ایسے ہیں۔ 113 نمبر کی آیت میں کہا لیسوا سواء من اہل الکتاب،
یہ سب کے سب برابر نہیں ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ذلت میں گرفتار ہیں، تو سب کے سب ایسے نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے اہل کتاب میں سے ایک ایسی امت بھی ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، امت قائمہ، جو اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ایسے لوگ ہیں کہ جو آیات الہی کی رات کی تاریکی میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یعنی خدا کو کے سامنے سجدہ کرنے والا، اس کے اندر تکبر، غرور، اس کے اندر خود پسندی، یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی جو یہودیوں کا خاصہ ہے، یعنی خود برتر بینی جو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر ایک کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، وہ سجدہ کرنے والوں کے اندر یہ صفات نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ یہ صفات ان کے اندر ہیں کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تحت فرمان ہیں، یعنی خدا کے حکم کے پابند ہیں، اور اگر پابندی میں کہیں سے کوتاہی کا شائبہ ہو، گمان ہو، تو یہ کوتاہی کیسے برطرف ہو جاتی ہے؟ والیوم الآخر، ایمان بقیامت، قیامت کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا خوف رکھتا ہے دل میں کہ اگر یہاں پر کچھ بھی غلطی کریں گے، کچھ بھی برائی کریں گے تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا یا اس کا عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، لہٰذا اس ڈر سے انسان گناہ سے بچتا رہے گا۔ لہٰذا گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دو صفت بہت ہی اہم، یؤمنون باللہ یعنی اللہ کے تحت فرمان رہنا، اور والیوم الآخر، آخرت اور قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، یعنی انسان اس بات کا یقین رکھے کہ اگر ہم نے کچھ بھی غلط کیا تو وہاں پر اس کا حساب دینا پڑے گا یا اس کی سزا ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نہی عن المنکر کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور ایسی امت ہے یہ کہ جو خیرات اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تیزی سے اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اس میں تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے حصہ لیا کرتے ہیں نیکیوں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ ایسے افراد ہیں کہ جو صالح ہیں۔ پہلے اہل کتاب کے لیے کہا کہ اکثرهم الفاسقون، کہ کم اس میں سے مومن ہیں اور زیادہ تر فاسق ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی روح کو کہا کہ یہ فاسق نہیں بلکہ اولئک من الصالحین، یہ صالحین ہیں۔ وما یفعل من خیر فلن یکفروا، اب یہ جو بھی نیکی انجام دیں گے تو اگر انہوں نے گزشتہ زمانے میں کسی برائی کو انجام دیا ہے، کسی برے کام میں مبتلا رہے ہیں، تو ان کی نیکیوں کو اس وجہ سے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے پہلے برائی کیا ہے، بلکہ اللہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقین کے نیت سے واقف ہے، ان کے اعمال سے واقف ہے، اللہ متقین کو جانتا ہے کہ چونکہ انہوں نے گزشتہ زمانے میں کوئی برائی کیا ہے، اس وجہ سے ان نیکیوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ پروردگار عالم ان کی نیکیوں کو محفوظ رکھے گا اور ان کے اجر کو محفوظ رکھے گا اور ان نیکیوں کا اجر ان کو عطا کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔